کراچی کا یہ اجتماع تاریخی طور پر ایک اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ کراچی نے ہمیشہ مارشل لاؤں کے خلاف، جابروں کے خلاف، زوراوروں کے خلاف جدوجہد کی، چاہے وہ زوراور ایوب خان ہو یا ضیاء الحق۔ یہاں کے طلباء نے، یہاں کے لیبر نے، یہاں کے غیور عوام نے جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کے سزا کے طور پر ایوب خان نے لیبر یونینوں پہ پابندی لگا دی اور ضیاء الحق نے طلباء یونینوں پر، تاکہ کراچی کو جو سیاست میں ایک ایپی سینٹر حاصل تھا اس کو ختم کیا جائے۔ آج پی ڈی ایم کے دوست یہاں پہ موجود ہیں، ان کا بنیادی نقطہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے، اس ملک کو ایک ایسی وفاق بنا دیا جائے جس میں بلوچ، پختون، سندھی، پنجابی، سرائکی اپنے ساحل اور وسائل کے اور اپنے حق حاکمیت کے مالک ہوں۔ دوستو، جب تک پارلیمنٹ بالادست نہیں ہوگا، جب تک میڈیا اور عدلیہ آزاد نہیں ہوں گے، ہم اسی طرح روز بروز برباد ہوتے جائیں گے۔ آج ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر غریب رو رہا ہے، آج مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور حد تو یہ ہے کہ غریب آدمی فاقہ کشی پہ یا خودکشی پہ مجبور ہیں۔ دوستو، یہ جو ٹپا کے بل بوتے پہ یہ حکومت لائی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس ٹپا مار روایت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب تک ٹپا ماری ہوگی اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک ٹپا ماری ہوگی یہاں پہ اصلی سیاست، اصلی قیادت سامنے نہیں آئے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں کو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، اس کو آئین کے مطابق اپنا فرائض ادا کرنے چاہیے۔ نہیں تو یہ نفسا نفسی، یہ مار کٹائی، یہ مزید جو ہے نا اس ملک کو تباہی کی جانب دھکیل دے گا۔ دوستو، آج سندھ اور بلوچستان میں روزانہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آج بھی کوئٹے کے یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی میں ہمارے بچے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں کئی دنوں سے، کہ روزانہ ایک بچے کو اغوا کیا جاتا ہے۔ یہ باعث شرم ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے۔ یہاں پہ انسانی حقوق کی اس طرح پامالی ہو رہی ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک عملاً ایک سیولین مارشل لا ہے۔ دوستو، ہمیں اس ملک کو ایک صحیح معنوں میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح لے جانا چاہیے، جہاں پہ انسانی قدریں ہو، جہاں پہ بھوک نہ ہو، جہاں پہ بے روزگاری نہ ہو، جہاں پہ ہر چیز کی فراوانی ہو، جہاں انسان کو انسان کے طور پر دیکھا جائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں پی ڈی ایم کے تمام دوستوں کی، قائدین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جدوجہد کو منظم کیا۔ انشاءاللہ یہ جدوجہد آگے بڑھے گی اور ہم مولانا صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ انہی گزارشات کے ساتھ جمہوریت زندہ باد، جمہوری جدوجہد زندہ باد۔ مشکل ان کا گزارا ہے۔